یہودی کہنا گالی ہے، کسی مسلمان کو عیسائی کہنا گالی ہے، کسی مسلمان کو یہودی کہنا گالی ہے، کسی مسلمان کو سورج پرست کہنا گالی ہے۔ ایک شخص رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے یہودی کہا ہے، کہنے والا مسلمان اور یہودی کہنے والا بھی مسلمان، کیا رسول اللہ فیصلہ فرمائیے۔ آپ نے کہا کوڑا لاؤ۔ ویسے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا نا، کسی کو یہودی کہہ دینا، کسی کو عیسائی دے کا کوڑا لاؤ۔ آپ نے فرمایا اس کو 10 کوڑے لگاؤ، اس کو 10 کوڑے لگاؤ۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ کسی مسلمان کو یہودی کہنا اس کے عقائد پر ضرب لگائے۔ کیوں کہ یہودی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں۔ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں۔ یہودی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں۔ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں۔ یہودی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو مشرک نہیں ہوتے اور لم یلد ولم یولد کے قائل ہوتے ہیں۔ تو نے اس کو یہودی کہہ کر یہ بات ثابت کی کہ یہ خدا کا بیٹا مانتا ہے۔ دیکھیں بات کتنی حساس ہے کہ تو نے اس کو یہودی کہہ کر کہ تو نے اس کو اذیت دی کہ نہیں، مسلمان عزیر کو ایک اچھی مخلوق، ایک اچھا نبی، ایک اچھا مبلغ مانتے ہیں، لیکن لم یلد ولم یولد کے ہے۔ تو گویا کہ اگر کسی کو عیسائی کہہ دیں تب بھی کوڑے ہیں 10 اسلام کے نزدیک آئیں گے۔ تو گالی جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ اللہ نے ہمیں زبان گالی دینے کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے یہ ہماری زبان جو ہے وہ اچھی بات کرنے کے لیے کیا ہے دی ہے۔ صلوات محمد وعلی محمد پر۔ اس زبان سے ہم لوہے بھی پڑھ رہے ہیں، اس زبان سے ہم مرثیے بھی پڑھ رہے ہیں، اس زبان سے ہم لوگوں کے ساتھ اچھی بات بھی کر رہے ہیں۔ یعنی زبان میں اللہ نے حرکت دی ہے۔ اگر حرکت نہیں کرے گا تو لفظ نکل آئے گا؟ نہیں نکلے گا نا۔ اللہ نے اس زبان میں حرکت دی ہے، اس ہاتھ میں حرکت دی ہے، ان پیروں میں حرکت دی ہے۔ جو حرکت اسلام کے تابع نہیں ہے اس کا حساب دینا پڑے گا کہ اے بندہ خدا، ہم نے تجھے اعضاء دیے، اعضاء میں حرکت دی، اور حرکت تو نے اگر اسلام کے مطابق کی تو ہم تجھے ایک ایک نقطے کے بدلے 10 گنا ثواب دیں گے۔ ایک حرف کے بدلے اگر یہ حرکت نیکی میں گزری تو ہر حرف پر ثواب، ہر لفظ پر ثواب، ہر جملے پر ثواب۔ اور اگر تو نے صرف ارادہ ہی کیا ہے
اچھی بات کا تو دیکھ قرآن مجید کا پیغام ہے. اللہ نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں ذرہ برابر بھی تم نیکی کرو گے تو دو چیزیں، ایک تو تمہیں اجر ملے گا اور وہ اجر کیسا ہے وہ دیکھو گے. دو چیزیں ہو گئی، وہ اجر تم اپنے سامنے دیکھو گے، اور اگر تم ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو وہ سزا بھی دیکھو گے، اور سزا بھی ملے گی، اور اس سزا کی کیا ہے وہ تصویر بھی تم دیکھ رہے ہوگے. قرآن مجید نے ایک مثال دی ہے. صلوات میں دیجیے محمد وآل محمد صلی علی محمد وعلی محمد. وہ مثال فرعون کی دی ہے. فرعون اپنی زبان سے حرکت کر رہا ہے تو ماں کے شکموں سے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. زبان کی حرکت ہی ہے نا. موسیٰ سے گستاخی کر رہا ہے، زبان کی حرکت ہی ہے نا. اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہے، انا ربکم الاعلیٰ، اپنے عوام سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے میں رب اعلیٰ ہوں. زبان کی حرکت ہی ہے نا. یہ سارے جملے زبان کی حرکتوں سے ہی نکل رہے ہیں نا. اللہ نے اس کی سزا بڑھانے کے لیے، سزا کب بڑھتی ہے؟ جب رسول کی بات نہ مانے. سزا کب بڑھتی ہے؟ جب اللہ کی کتاب پر عمل نہ ہو. اب ظاہری بات ہے فرعون اور اللہ نے اس کے سر میں 40 سال تک درد بھی نہیں کیا. کیونکہ درد میں انسان میں لوٹ آتا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. بہرحال لیکن جب فرعون نے اپنی زبان کی حرکت سے فساد اور فساد در فساد پھیلا دیا تو زندوں کے لیے عبرت پیش کر دی قرآن مجید کے اندر. دیکھو فرعون کو سامنے رکھو، اس نے اپنی زبان کو اللہ کی مرضی سے استعمال نہیں کیا. اب ہم اس کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں. کن کے لیے؟ ان کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں جو وقت کے فرعون ہیں. وقت کے فرعون کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے، اربوں ڈالر آ جائے، اور وہ اللہ کی مرضی سے خرچ نہ کرے. کون فرعون ہوتے ہیں؟ منصبدار، جو کسی کے ڈائریکٹر ہیں، کسی کے فلاں ہیں، اور اس میں غرور آ جائے. بس پیسہ اللہ نے دیا، غرور تم کرو گے تو وہی تمہارا نتیجہ نکلے گا جو فرعون کا کیا ہے. اللہ نے فرعون کو وجود دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے زبان دی کہ نہیں دی؟ اللہ نے تمام وہ وجود اس کو دیا جو ایک نبی کے وجود ہوتا ہے، ایک رسول کا وجود ہوتا ہے. لیکن رسول کی زبان حرکت نہیں کرتی سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی جو ہے وہ حرکت کرتی ہے. تو غرض پھر اور موسیٰ کو مانتا تھا یہ، لیکن وہ کہتا تھا نشانیاں بتاؤ. اور جب موسیٰ نشانیاں بتاتے تھے تو کہتے یہ تو جادو ہے، یعنی نہیں مانا اس نے. قرآن مجید میں سارا واقعہ لکھا ہوا ہے. اب آخری انجام قرآن مجید پیش کر رہا ہے. حضرت موسیٰ کو حکم ہوا جاؤ اس شہر کو چھوڑو. جب موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ شہر جا رہے ہیں تو درمیان میں جو ہے وہ دریا پڑ رہا.
دریا کے قریب گئے تو سب سے پہلے جانوروں کا عقیدہ دیکھیے. آپ کسی گھوڑے کو پانی کے نزدیک لے جائیں کبھی اس میں ٹانگ نہیں رکھے گا، لیکن گھوڑا اتنی معرفت رکھتا ہے کہ میرے اوپر سوار کون. یعنی ایک حیوان اپنے ذہن میں یہ رکھتا ہے کہ ایک میرا نجات دہندہ میرے اوپر کیا ہے، سوار ہے. جلدی اللہ نے پانی کو حکم دے دیا، اے پانی، اے آپ دیکھ، اب تیرے سینے پر میرا نبی اور اس کے اصحاب آ رہے ہیں، راستہ بنا دے. وہی پانی جو نرم جسم ہوتا ہے پتھر کی طرح بن گیا، برف بھی نہیں کہ اس میں پنجے پھنسے، جس طرح کے ماشاءاللہ ہمارے واٹس ایپ پہ یہ بڑی کے حالات جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. بس دریا نے راستہ بنا دیا. جب دریا نے راستہ بنایا تو بمے اصحاب کے آپ پار ہو گئے. پیچھے فرعون مقابلے کے لیے آگے کہ جب موسیٰ کے لیے یہ راستہ بن سکتا ہے تو میں بھی جا رہا ہوں. اب دیکھیں پیروں کی حرکت کس کی، جو خدا کا نافرمان. یہ جو باغ دوڑا رہا ہے یہ ہاتھوں میں حرکت کس کی، خدا کے نافرمان. یہ جو اپنے ملا اپنے گروہ کو کہہ رہا ہے چلو موسیٰ کے پیچھے، یہ زبان کس کی، خدا کے خلاف. گویا پورا وجود اس نے خدا کے خلاف، یعنی پورے وجود کا حرکت کیا. اللہ نے یہاں پانی کو دو حکم دیے. موسیٰ کو ایک حکم تھا کہ یہ میرا نبی آ رہا ہے، اپنے اصحاب آ رہے، جاؤ. چلے گئے، پار ہو گئے. پیچھے سے پانی کو حکم ملا کہ دیکھو جب یہ میرا دشمن بگاڑ کچھ نہیں سکتا ہے، اپنا ہی بگاڑ رہا ہے نا. میرے سامنے پوری دنیا دشمنی کر لے، میرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں منتقم ضرور ہوں لیکن انتقام اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے. پانی کو دو حکم ہوئے، اے پانی جب یہ فرعون اور اس کا لشکر درمیان میں پہنچ جائے تو اپنی حالت اختیار کر لے. اپنی حالت کیا ہے، نرم. آیا فرعون نے اسی راستے پر جس راستے پر موسیٰ جو ہے وہ گئے اور اس کے اصحاب میں پڑے دندراتے ہوئے جا رہے ہیں. جب درمیان میں پہنچے تو پانی اچھلنے لگا اور یہ فرعون ایسا غرق ہو رہا تھا، اس کے ساتھی ایسے چیخو پکار کر رہے تھے کہ قرآن نے اس کی نمائندگی کی کہ یہ اس طرح چیخو پکار کر رہے تھے کہ آسمان بھی ان پہ نہ رویا، زمین بھی ان پہ نہ روئی. یعنی مظلومیت پر تو رونا آ جاتا ہے نا، لیکن یہ ایسا رو رہے تھے کہ نہ ان پر آسمان رویا. اب کہنے کا مقصد کیا کہ انسان کے وجود میں جو چیزیں ہیں حرکت ہو اسلام کے خلاف، خدا کے خلاف، دین کے خلاف، اس کا اثر پورے وجود پر پڑتا ہے. اب اس کے سامنے آنکھوں سے مادی پردہ ہٹا دیا گیا. جب ہمارے سامنے سے مادی پردہ ہٹا دیں گے تو ہم ملکوت کا مطالعہ کر رہے ہوں گے اور ان کو کیا ہے دیکھ رہے ہوں گے. ہٹا دیا گیا. اب
جو کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، وہی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، میں جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، اور میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، میں موسیٰ کے رب پر جو ہے وہ ایمان لایا، اور توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ خدا و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، تیرے دروازے توبہ کے بند ہیں۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلتا ہے جب تم اپنے آنکھوں کے سامنے موت نہ دیکھو، اور یہ باقاعدہ قرآن مجید کے اندر جملے ہیں۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف دعائے نور کے اندر یہ جملے پڑھتے ہیں، الہی الامان الامان یوم، خدایا مجھے اس دن سے پناہ دے، اس دن سے پناہ دے، اندہ مفارقۃ الروح، جب میرے اندر سے روح نکلے گی، وہ معاینۃ الموت، اور میں موت کو دیکھوں گا۔ بس موت کو دیکھ کر اگر توبہ ہو رہی ہے تو یہ توبہ قبول نہیں ہے، کیوں کہ یہ ایمان بالغیب ہے ہی نہیں۔ خداوند تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ایمان بالغیب لاؤ، اے فرعون دیکھ ہم تجھے غرق کر رہے ہیں، تو توبہ اس وقت کر رہا ہے جب توبہ کے دروازے بند ہو گئے، لیکن تجھے غرق کر کے آئندہ آنے والے فرعونیوں کو درس دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنے وجود کو کی حرکت کو اللہ کی رضا سے کیا ہے تم نے جو ہے وہ دینی ہے۔ تو گالی کو اسلام نے منع کیا ہے، کیوں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی پر تلوار سے ضرب لگاتے ہو، اس کو مجروح کر دیتے ہو، اس کا اثر اتنا نہیں ہے جتنا کہ تمہیں آ رہے برے کلمے کا اثر ہے۔ یہ زخم مرہم لگاؤ گے ختم ہو جائے گا، لیکن جب تم کسی کو گالی دو گے، جب تم کسی کو برا کہو گے، یہ جملہ اتنا سنگین ہے کہ زخم ختم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تم سے ختم نہیں ہو سکتا، اور بڑے بڑے قبیلے برباد ہو گئے ان گالیوں کے اندر، بڑے بڑے برادریاں تباہ ہو گئی ان گالیوں کے اندر، بڑے بڑے منصب چھن گئے ان گالیوں کے اندر۔ لہذا آج کا درس کا پہلا حصہ کہ اسلام نے گالی سے کیا ہے منع کیا ہے۔ اگر مسلمان کو تم عیسائی کہو گے تو یہ بھی گالی ہے، مسلمان کو تم یہودی کہو گے تو یہ بھی گالی ہے، مسلمان کو تم بت پرست کہو گے یہ بھی گالی ہے، مسلمان کو تم چاند پرست کہو گے، کیوں کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے نہ اپنی زندگی میں ستاروں کی عبادت کرے، اور نہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ستاروں کی، بلکہ ستاروں کا ریفرنس تو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام دے رہے ہیں۔ صبح اے ستاروں گواہ رہنا کہ میں نے تمہیں ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے،
تم نے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ہمارا کردار کس کے کردار پر ہونا چاہیے؟ ہمیں رسول یہ دعا کر کے گئے تھے کہ یا اللہ حق ادھر ہی کر دے جدھر کیا ہے علی ہے، اور آپ بار بار فرماتے تھے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی عمل کا نام ہے اور قرآن علم کا نام ہے۔ علم پر عمل کرنے والا وہ کیا ہے؟ علی سے بڑا تمام آل بیت ہمارے کیا ہے؟ نافذ قرآن ہے۔ ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کو قرآن کے سائے میں حرکت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رشتہ داریوں سے ٹوٹنے سے بچائے، اور جو کچھ ہم نے علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد